عمر بن عاص مصر کے گورنر بنے، وہاں کا معمول تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا، یہ تھوڑا ہو جاتا، وہ سال کے اندر ایک دن ایک نوجوان لڑکی کو تیار کرتے، مکمل اس کو دلہن بناتے، زیورات سے اس کو بناؤ سنگار اس کا مکمل کرتے، زیورات پہنانے کے بعد اس لڑکی کو اٹھا کے دریائے نیل کے حوالے کرتے، وہ لڑکی دریائے نیل کے اندر جاتی، پانی اوپر آ جاتا۔ یہ ان کی ایک رسم تھی۔ عمر بن عاص جب وہاں کے گورنر بنے، پانی خشک ہو گیا، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہمارا معمول ہے جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا ہے، ہم ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی، نوجوان لڑکی کو لیتے ہیں، گھر والوں کو راضی کرتے ہیں، ماں باپ کو پیسے دے کے راضی کرتے ہیں، وہاں سے نوجوان لڑکی لے کر آتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد، زیورات پہنانے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے پانی اوپر نہیں آتا۔ کہا کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک بے جان، بے گناہ جان کے اوپر ظلم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے جس کو تیار کر کے دریائے نیل میں پھینکا جا رہا ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کہا کوئی جرم نہیں۔ کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھتا ہوں، جو جواب آئے میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ خط لکھا، امیر المؤمنین، مصر کے لوگوں کا یہ معمول ہے، ہر سال وہ ایک سال کے اندر ایک دن آتا ہے، وہ ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں، پانی اوپر آتے ہیں، حالات ایسے ہیں، پانی خشک ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ میرے پاس بار بار آ کے سوال کرتے ہیں، آپ بتائیے شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، کاغذ لیتے ہیں، قلم لیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس خط کا شروع کرتے ہیں، خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور خط کا مضمون کیا ہے؟ خط کا مضمون کیا ہے کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے، اگر تو اپنی چاہت سے چلتا ہے، تیرا پانی اپنی مرضی سے ہے، تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو رب واحد القہار کے حکم سے چلتا ہے تو پانی مصر والوں کے لیے وافر مقدار میں دے دے۔ یہ خط عمر بن عاص کو پہنچا، وہ خود بھی حیران ہے۔ یہ تو سنا ہے کہ انسان انسانوں کو خط دیتے ہیں، دوست دوست کو خط دیتے ہیں، محبوب محبوب کو خط دیتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک انسان بے جان دریا کو خط لکھ رہا ہے، ایک انسان پانی کے نام خط لکھ رہا ہے۔ یہ خط کا لکھنا اتنی بڑی بات نہیں، لیکن وہ ایمان کی سطح پہ تھا، جس ایمان نے اس بات پہ مجبور کیا کہ دریا کو خط لکھو۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، وہ دریا کا چلنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس دریا کو خط لکھنا کتنی بڑی بات، وہ ایمان کی سطح پہ چلا گیا تھا عمر کو۔ کہا کہ میرا خط عمر بن عاص جب تیرے پاس آ جائے فوراً جا کے دریائے نیل کے نام کر دو۔ ادھر خط پہنچتا ہے، عمر بن عاص چلتے ہیں، جا کے دریائے نیل کے اندر اس خط کو پھینکتے ہیں۔ جب وہ خط دریائے نیل کے پانی کے ساتھ جا کے لگا، 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا۔ آج 14 صدی گزرنے کے بعد آج بھی وہ پانی اسی طریقے پہ جاری ہے، وہ ایمان کے سطح پہ۔ ادھر مدینے میں آگ نکلتی ہے، صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس آگ کو مار کے بولو عمر کیا انصاف نہیں کرتا؟ مدینے میں سلسلہ آتا ہے، کوڑا زمین پہ مارنے لگے، عمر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا